انسان جب غاصب بنتا ہے، لوگوں کا حق تو دور کی بات ہے، پھر انسان اپنی وہ بہن جو چند سال پہلے اس کو کائنات سے سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن باپ کے فوت ہو جانے کے بعد انسان اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے جیسے کائنات کی سب سے بڑی دشمن یہی ہے۔ وہ بھائی جو چند سال پہلے اتنا عزیز تھا کہ اس بھائی کے لیے یہ شخص جان دینے کے لیے، جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن باپ کے فوت ہو جانے کے بعد وراثت کے اندر اس طرح گھتیاں مارتا ہے، اس طرح اس پہ ظلم کرتا ہے جیسے کائنات کا بدبخت انسان یہی ہے۔ آخر کس چیز نے اس کو اس چیز پہ اکسایا ہے؟ مال کی محبت نے اکسایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ انٹرنیشنل مسکین بھی ہیں، انٹرنیشنل مسکین، کائنات کے سب سے بڑے بھکاری۔ باپ فوت ہو جاتا ہے اور باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بہن کے پاس آتے ہیں، بہنا تو تو جانتی ہے ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمارے پاس گھر بچا ہے، اگر ہم یہ بھی آپ کو دے دیں، اس میں حصہ آپ کو دے دیں، ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے، بہنا آپ ہم پہ رحم کرتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیجئے۔ یہ کائنات کے انٹرنیشنل مسکین ہیں، دنیا کے سب سے بڑے بھکاری ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان نوٹ کر لیں، دنیا کا جو شخص بغیر حق کے ساتھ کسی شخص کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، اب قبضہ وراثت کے اندر بھی ہوتا ہے، قبضہ ظلم اور زیادتی کے اندر بھی ہوتا ہے، قبضہ تشدد کر کے بھی لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی شخص کی زمین پہ صرف اتنا قبضہ کر لے جتنی 1 انچ ہے، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے اللہ رب العزت 7 زمینوں کے اندر ذلیل کرتے ہوئے اس شخص کو دھنسا دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک روایت آتی ہے جو حکماً مرفوع ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ کہے گا تو نے دنیا کے اندر فلاں فلاں شخص کے ساتھ خیانت کی تھی، جا جہنم کے فلاں طبقے کے اندر آج وہ مال پڑا ہے، وہ مال لے لے اور جس کے ساتھ خیانت کی تھی اس کو واپس کر دے۔ وہ شخص خوش ہو جائے گا، جہنم کے اندر چھلانگ لگائے گا اور کیا کرے گا؟ اس مال کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ جو ہی اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ مال جہنم کی تہہ کی طرف چل پڑے گا۔ یہ شخص اس کو لینے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ وہ مال جہنم کی آخری تہہ تک چلا جائے گا اور یہ شخص جہنم کی آخری تہہ میں جا کے اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ دنیا